السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستوں اور محترم بہنوں، درود شریف پڑھنا بے شمار برکات کا باعث یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی نہ ختم ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اور درود پاک کے فضائل کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر طرح کی مشکلات، پریشانیوں اور مصائب کا حل اس میں پوشیدہ ہے۔ صدق دل اور نیت کے ساتھ پڑھنے سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، مصائب دور ہو جاتے ہیں۔ درود پاک سے مشکلات کے حل کے ضمن میں آج ہم مختصراً طور پر درود تنجینہ کے فضائل و فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ معزز دوستو، اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل منیر میں ایک بزرگ شیخ موسیٰ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ جہاز طوفان کی زد میں آ گیا۔ یہ طوفان قہر خدا بندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا، اور ہم لوگ یہ یقین کر بیٹھے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے اور ہم مر جائیں گے، چونکہ ملاحوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تند و تیز طوفان سے کوئی قسمت والا جہاز ہی بچ سکتا ہے۔ تو شیخ موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس افراتفری میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ چند لمحے غنودگی طاری ہوئی، میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود شریف 1000 بار پڑھو۔ میں بیدار ہوا اور اپنے دوستوں کو جمع کیا اور وضو کر کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی یہ درود پاک صرف 300 بار ہی پڑھا تھا کہ طوفان کا زور کم ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ طوفان رک گیا اور تھوڑے ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح پرامن ہو گئی۔ اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی۔ معززین کرام، اس درود پاک کا نام درود تنجی یا درود تنجینہ رکھا گیا ہے۔ کسی بھی قسم کی مشکل ہو، اس درود تنجینہ کو ادب و احترام سے قبلہ رو ہو کر 300 بار پڑھیں، انشاءاللہ کام ہو جائے گا یا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہ ایک دفعہ کا نہیں، بہت مرتبہ کا آزمودہ وظیفہ ہے، بلکہ جس کو بھی بتایا گیا اس کا کام ہوا ہے اور اللہ کے فضل سے اس کی سخت سے سخت مشکل حل ہوئی۔ اور اس درود پاک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص بیماریوں سے تنگ آ کر طبیبوں اور ڈاکٹروں سے مایوس ہو گیا ہو، اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ بیماری کی تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ اور بیرون ملک جانے کے خواہش مند حضرات کے لیے یہ درود پاک تنجینہ کی تلاوت کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو کوئی یہ چاہے کہ بیرون ملک جانے کے لیے اس کا سفر کامیابیوں سے ہمکنار ہو، اور جس مقصد کے لیے یہ سفر کیا جا رہا ہے اس میں کامیابیاں ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ سفر پر جانے سے قبل باوضو حالت میں فجر کی نماز کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر 125 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر دعا مانگے۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ یہی درود تنجینہ پڑھتا رہے اور ناغہ نہ کرے، تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام مقاصد میں کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو، منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، یا سرے سے رشتہ ہی نہ آتا ہو، یا اگر رشتہ تو آتا ہو مگر بات طے نہ ہوتی ہو، یا رشتے والے ناپسند کرتے چلے جاتے ہوں، تو اسے چاہیے کہ نماز فجر اور عشاء کی ادائیگی کے بعد کسی سے بات کیے بغیر صرف 100 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ 40 یوم کے اندر اندر انشاءاللہ کوئی اچھا اور نیک رشتہ آ جائے گا۔ اور جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر روز نماز فجر کے بعد درود شریف تنجینہ 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لیا کرے۔ انشاءاللہ 41 یوم میں شوگر مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے گی۔ اور کسی بھی قسم کی حاجات کے لیے اس کو پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ ہر روز بوقت نماز عشاء 2 نفل برائے قضاء حاجت ادا کرے۔ اگر حاجت دینی ہو تو منہ قبلہ رخ کرے، اور اگر حاجت دنیاوی ہو، مثال کے طور پر حصول دولت ہو یا حصول ملازمت ہو یا ادائیگی قرض ہو،
تو جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، اور اگر دشمن کو مغلوب کرنا ہو یا مقدمے سے برات مقصود ہو یا کسی روٹھے کو اپنی طرف مائل کرنا ہو اور اپنی محبت میں دیوانہ کرنا ہو تو شمال کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، اور پہلے 10 بار، پھر دوسرے دن 20 بار اور تیسرے دن 30 بار، غرض جب تک حاجت پوری نہ ہو روزانہ عشاء کی نماز کے وقت یا عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز برائے قضاء حاجت ادا کرے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر پہلے دن 10 بار اور دوسرے دن 20 پھر 30 ایسے روزانہ 10 کی مقدار بڑھاتا جائے، اور اللہ پر کامل یقین رکھے اور ناکامی کا خیال بھی ذہن میں نہ آنے پائے، انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر جتنے بھی بڑی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ تمام حاجات پوری فرما دیں گی۔ اور بری عادات سے بچنے کے لیے، وہ بری عادت کوئی بھی ہو یا جس کو ذرا سی بات پر جھوٹ بولنے کی عادت ہو اور اسے احساس تک نہ ہوتا ہو، اور اس عادت کی وجہ سے اکثر شرمندگی اور پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہو، اور وہ اپنی اس عادت سے تنگ بھی ہو اور اسے چھوڑنا چاہتا ہو، تو اس مقصد کے لیے اسے چاہیے کہ ہر روز فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے درمیان 21 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، چند ہی روز میں اس کی یہ عادت چھوٹ جائے۔ شرح دلائل الخیرات کے مؤلف نے لکھا ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو وہ خالص نیت سے یہ درود پاک پڑھے اور بعد نماز عشاء 1000 بار پورا کرے اور بستر کو خوشبوؤں سے معطر کر کے باوضو ہی سو جائے۔ انشاءاللہ 40 روز کے اندر ہی اندر زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی، اور اللہ کرم کرے تو ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر یا 3 دن کے اندر اندر ہی زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو جائے۔ پاک کو صبح اور شام صرف 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کے قہر سے نجات ملے گی، اور اللہ اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا، اس کے غم مٹ جائیں۔ معززین کرام، اس درود پاک کی زکوٰۃ بھی ہے۔ اس زکوٰۃ کے ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں، اور اس کا فوائد کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں زکوٰۃ کیا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ 40 دن تک روزانہ پڑھے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ 121 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھے، اور تیسرا طریقہ ہے کہ روزانہ 360 مرتبہ 40 دن تک پڑھے۔ اب جس طرح آسانی ہو اس کے 40 دن پورے کریں اور اس کے بعد روزانہ 11، 21 یا 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اور اس زکوٰۃ کے ادا کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ اس طرح اس کے اثرات میں نمایاں ترقی نظر آئے گی، اور یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اگر کوئی بھی کسی بھی مقصد کے لیے پڑھے تو 71 یا 300 دفعہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا مقصد فوراً بھر آئے گا۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے سکتا تب بھی یہ درود تنجینہ برکات سے خالی نہیں۔ معززین اکرام، وہ درود شریف تنجینہ ہے کیا؟ وہ ہم آپ کو اسکرین پر بھی چلا دیں گے اور آپ کو سنا بھی دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ عزیز دوستو، اگر آپ کوئی چیز رکھ کر بھول گئے ہوں یا آپ کو کوئی چیز جس کے بارے میں شک ہو کہ پتہ نہیں کدھر گئی ہے، آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ چیز آپ کے ذہن میں بہت جلد آ جائے گی۔ اور اگر کوئی مصیبت، مشکل، پریشانی ہو تو درود تنجینہ کو 1000 مرتبہ پڑھنے سے وہ مشکل، پریشانی اور مصیبت اللہ عز و جل دور فرما دیتے ہیں۔
درود تنجینہ 1000 مرتبہ اس طرح پڑھیں چاہے گھر کے تمام افراد مل کر پڑھ لیں، یا اگر آپ اکیلے پڑھیں تو 3 دن کے اندر 1000 کی تعداد پوری کریں، لیکن پہلے دن کم از کم 300 کی تعداد تک ضرور پڑھنا ہے۔ اور یہ پڑھتے ہوئے اپنی مشکل کا سخت تصور کر لیں کہ اس درود شریف کی برکت سے میری یہ سخت مشکل، یہ مصائب، یہ پریشانی حل ہو جائے گی، تو انشاءاللہ مشکل حل ہو جاتی ہے، اور یہ بارہا کا آزمودہ عمل۔ معزز دوستو، ابھی ہم نے درود تنجینہ کے بہت کم فوائد اور فضائل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ مختصراً فوائد اور فضائل بھی ضرور پسند آئیں گے، اور آپ بھی اپنی مشکلات، پریشانیوں اور مصائب کے حل کے لیے درود تنجینہ کو اپنے معمول میں ضرور شامل کریں گے۔